بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، حد سے نکل گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، جیسے یہ ابھی میں نے دعا پڑھی ان کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرا حوصلہ بڑھا دیجئے اور میرے لیے تبلیغ کے کام کو آسان کر دیجئے اور میری زبان کی لکنت کو ہٹا دیجئے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو زبان تھی اس کے اندر لکنت تھی، جس کی وجہ سے وہ اگلے شاید اس کی بات کو صحیح طرح نہ سمجھ سکتے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری زبان کی جو لکنت ہے اس کو بھی ہٹا دیجئے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول اذکار اور دعاؤں کا سلسلہ جو ہے شروع کیا ہے۔ تو جیسے میں نے قرآنی آیت پڑھی، اس سے ہمیں پتہ چلا، اور قرآن مجید میں آپ نے بار بار پڑھیں گے، پورے قرآن مجید کے اندر دیکھیں نبیوں نے بھی دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ہم پڑھیں گے کہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ آج ہم احادیث مبارکہ کے حوالے سے پڑھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے اور زمین و اسمان کا نور ہے۔ دیکھیں یہ جو ہم نے ابھی حدیث مبارکہ پڑھی تو اس میں کیا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دیکھیں آپ نے غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ جب غزوہ بدر ہوا تو آپ دیکھیں کہ مسلمان جو تھے تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور ان کو جگہ بھی ایسی ملی تھی کہ ریت والی جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا کہ جس کے اوپر پاؤں رکھتے تو پاؤں جو تھے ریت کے اندر چلے جاتے تھے۔ اور جو کافر لوگ تھے آپ نے دیکھا کہ کافروں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کو اچھی جگہ ملی تھی اور وہ ایسی جگہ پہ تھے اور ساتھ انہوں نے اپنے ناچ گانے والیاں یعنی ان کا انتظام کیا ہوا تھا اور وہ فخر کر رہے تھے، تعداد بھی زیادہ تھی اور ناچنے گانے والیاں، اور وہ ایسے اپنے ایک طرف یہ تھا یعنی کافروں کی طرف، لیکن مسلمانوں کی طرف کیا تھا؟ مسلمانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے، تعداد تھوڑی تھی اور جگہ بھی ان کو ٹھیک نہیں ملی تھی، لیکن کیا تھا ان کے پاس دعا تھی۔ ان کے پاس دعا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دعائیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کا سارا واقعہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ نے کیسے حالات جو تھے وہ بدل دیے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش وہاں پہ ہوئی، بارش کی وجہ سے وہ جو مسلمانوں کو جو ریت والی جگہ ملی تھی تو بارش ہونے کی وجہ سے وہ ریت جو تھی وہ جم گئی اور ان کے قدم مضبوط ہو گئے، اور کافر جو تھے وہ تو دوسری زمین پہ تھے، تو کیا ہوا کہ جب اس کے اوپر بارش ہوئی تو ان کے پاؤں جو تھے وہ پھسلنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی بدولت اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کیونکہ اس طرف تو ناچنے گانے والیاں تھیں لیکن دوسری طرف کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے، ان کی دعائیں تھیں، تو اور وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ دعا ہے۔ کہ دیکھیں حالات کیسے تھے لیکن اللہ نے دعاؤں کی بدولت کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو آپ کو ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگو، اور یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتے جس کا دل دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ سے غافل ہو اور اللہ تعالیٰ کے غیر میں لگا ہو۔ تو اس حدیث سے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی دعا مانگیں تو ضرور اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین کریں اور یہ اپنے دل میں خیال کریں، یقین رکھیں اس بات کا کہ یہ جو میں دعا مانگ رہی ہوں یہ ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔
اللہ سے پوری قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا جو ہے مانگنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دعا جو ہے، جیسے ایک اور حدیث ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ حیا کی صفت رکھتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہت زیادہ حیا کی صفت ہے۔ وہ اللہ بغیر مانگے بہت زیادہ دیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں کہ بعض مرتبہ انسان اس چیز کو مانگتا بھی نہیں اور بن مانگے ہمیں کتنی چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو دیکھیں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دینے والے ہیں، اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ کے جو ہے کمزور ہیں، آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کوئی عزت نہیں ہے، اور آپ کے پاس کسی بھی چیز کی کمی ہے، تو آپ کیا کریں؟ اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اللہ سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے خزانے بھرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہیں، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دے رہے ہیں، اور اللہ کے خزانوں میں نہ کبھی کمی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور حدیث ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور بے چینیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے زمانے میں زیادہ دعا کیا کرے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وسعت دیں، مال کے اندر وسعت عطا فرمائیں، آپ کو دنیا کی ہر نعمت، ہر سہولت، خوشی، صحت، سب کچھ عطا فرمائیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنا ہے، زیادہ اللہ سے دعائیں کرنی ہے، زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرے رب نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ ان ساری نعمتوں کے اندر رہ کر آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، پھر بھی اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ تو کیونکہ دیکھیں اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اس کے اوپر اگر کوئی ایسا انسان ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ نے وسعت بھی دی ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، اللہ نے ہر نعمت دی ہے، اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر سختی کا وقت آتا ہے، کبھی بے چینی کا وقت آ جاتا ہے، کبھی پریشانی کے حالات آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کی پریشانی کو جلدی دور کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے اللہ اس کی سختیوں کو، بے چینیوں کو، پریشانیوں کو کیوں جلدی دور کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ شخص اللہ کو پکارنے والا ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں کرنے والا ہوتا ہے، اور فرشتے جب اس کی آواز کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تو بندہ جو تجھے پکار رہا ہے، جو پریشان ہے، تکلیف میں ہے، میرے اللہ اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو، اس کی بے چینی کو جلدی ختم کر دے، کیونکہ اللہ یہ تو تجھے پکارنے والا ہے، یہ تو تجھی سے دعائیں کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ایسا بندہ جو اللہ کو نہیں پکارتا اور اپنی ہی زندگی میں لگا ہے، اپنی من چاہی میں لگا ہے، تو وہ کیا ہے کہ جب اس کے اوپر حالات ایسے آتے ہیں، پریشانی کے حالات آتے ہیں، کوئی اسے نقصان ہو جاتا ہے، اس وقت وہ اللہ کو پکارتا ہے، اس وقت وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں، اللہ یہ کس کی آواز ہے؟ یہ آواز تو اس سے پہلے کبھی سنی نہیں،
تو کتنی یہ دیکھیں افسوس کی بات ہے. تو ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور دعا کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مطلب وضو ہی کریں، ہم چلتے پھرتے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں. اللہ نے بے شک زیادہ دیا ہے لیکن پھر بھی اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی توفیق مانگیں کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر ہمیں ہمیشہ شکر کرنے والا بنائے اور اسے بانٹنے والا بنائے. اور اگر خوشیاں دی ہیں تو خوشیوں کو تقسیم کرنے والا بنائے. مال دیا ہے تو مال میں جو اللہ نے دوسروں کے حق دیے ہیں ان کو ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم